بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ اور آج ہے چڑیا چڑے کی کہانی، 10th کلاس اردو NBF جو نئی کتاب آئی آپ لوگوں کی۔ اس میں ایک کہانی ہے چڑیا چڑے کی کہانی۔ ویسے تو میں نے اردو کے ابھی کوئی اور مزید لیکچر نہیں ڈالے، تو میں نے 10th کلاس کے لیے یہ کہانی سلیکٹ کی ہے، یہ میں پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کہانی لکھی کس نے ہے۔ یہ سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ 1880 میں یہ پیدا ہوئے اور 1943 تک، یعنی پاکستان بننے سے پہلے تک یہ زندہ رہے۔ پاکستان 1947 میں بنا تھا نا، تو یہ 1943 میں فوت ہو گئے تھے۔ سجاد حیدر یلدرم بہت ہی بہترین شخصیت، میں نے اسی لیے ان کے امیجز دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں تھوڑا پتہ لگے۔ سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے اور زمانہ تعلیم سے ہی شہرت کے زینے پر قدم رکھ چکے تھے۔ BA پاس کرنے کے بعد بغداد اور ترکی چلے گئے، ترکی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ یلدرم اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں سے تھے۔ ان کے افسانے بھی میں نے دیے ہیں امیجز، آپ دیکھیں انہوں نے کون کون سے افسانے لکھے ہیں، مشہور چند جو تھے وہ میں نے دیے ہیں۔ انہوں نے 1900 میں ترکی زبان میں لکھے گئے ایک افسانے کا اردو ترجمہ کر کے بطور مترجم، یعنی ترجمہ کرنے والے، ادبی دنیا میں توجہ حاصل کی۔ ان کا تعلق اردو کے رومانوی دبستان سے ہے، جس کی بنیادی خصوصیات جذبہ و تخیل ہے۔ تخیل کہتے ہیں خیال کو، خیالی امیجز، خیالی دنیا، امیجینیشن۔ یلدرم کے افسانوں میں جذبے اور تخیل کی فضا ایک معتدل صورتحال سامنے لاتی ہے۔ اردو روزمرہ کی چاشنی اور روا دوا سلیس اسلوب ان کی تحریروں کو دل آویز بنا دیتا ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں خیالستان، حکایات و احساسات، جلال الدین خوارزم شاہ، ثالث بالخیر مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے چڑیا چڑے کی کہانی، چڑے کی زبانی۔ یہ چڑا جو ہے نا کہ انسانوں سے کوئی بہت زیادہ ہی چڑا ہوا ہے، تو یہ اتنا انسانوں سے چڑھتا ہے کہ اس نے انسانوں کے بارے میں کچھ کہانی لکھ دی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ چوں چوں چوں، چڑیا چوں، سب غلط، سب جھوٹ۔ چڑیا چڑے کی کہانی بہت انسانوں نے لکھی ہے۔ چوں 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 چوں، میری اور چڑیا کی لڑائی، بہتان، چڑیا کا آنکھیں دکھنے کا بہانہ کرنا، افطرا، چوں چڑیا چوں چوں چوں، آؤ اب میں تمہیں چند باتیں سناؤں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں۔ حضرت انسان کو باتیں بنانی تو بہت آتی ہیں، اور بس مجھ کو خدا نے مشاہدے کی قوت عطا کی ہے۔ ویسے دیکھو تو میں بے وقوف، بھولا بھالا، ادھر ادھر پھدکتا پھرتا نظر آتا ہوں، مگر میں دیکھتا سب کچھ ہوں، سمجھتا سب کچھ ہوں، کہتا بھی سب کچھ ہوں، مگر تم نہیں سمجھتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے آزادی طلب اور آزادی پسند مخلوق بنایا ہے۔ پرندوں اور چرندوں میں بہت سے ایسے ہیں کہ انسان سے بالکل نفرت کرتے ہیں اور جنگلوں میں انسانوں کے گھونسلوں سے دور جا کر رہتے ہیں۔ بعض بے وقوف، یعنی کہ انسانوں کے گھونسلوں سے مراد اس کی انسانوں کے گھر ہیں، اور انسانوں کے گھروں سے وہ دور رہتے ہیں۔ بعض بے وقوف ایسے ہیں کہ انسانوں میں انسان کے خادم ہو کر رہتے ہیں۔ خادم نوکر کو کہتے ہیں، مگر میں انسان کی کارستانیوں یعنی حرکتوں کو دیکھنے کے لیے شہر میں رہتا ہوں۔ کارستانی کہتے ہیں کہ کارنامے جو ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بھونڈے گھونسلوں میں، یعنی انسانوں کے گھروں کی برائیاں کر رہے کہ انسان ایسے گھروں میں رہتے ہیں، اپنا پیارا چھوٹا گھونسلہ بناتا ہوں، لیکن وہ پکڑ کے مجھے رکھنا چاہیں تو میں کبھی نہیں رہتا۔ پنجرے میں بند رکھنے کی بات دوسری ہے، یا میرے پر کاٹ دیں تو وہ اور بات رہی، یعنی وہاں میں مجبور ہو جاتا ہوں کیونکہ میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، ورنہ میں کبھی حضرت انسان سے مانوس نہیں ہوتا۔ مانوس ہونا ہوتا ہے پیار کرنا، کسی کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا۔ میں انہیں خود غرض سمجھتا ہوں اور پرلے درجے کا ظالم بھی۔ یہ سیکنڈ پیراگراف آپ کا مکمل ہوا۔ فرسٹ تو بس 2 ہی لائنیں تھیں، مگر مجھے اپنی کہانی سنانی ہے ضمناً، یعنی کہ اسی طرح کان میں پڑ جائیں گی انسان کے بھی۔ حضرت انسان سے بھی 2-4 باتیں ہو جائیں گی، پھدک کے اور پروں کو پھیلا کے۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے ایسا اچھا لباس دیا، ایک حد تک خوبصورت، مگر نہ اتنا کہ انسان کی حریص نگاہوں کا ہدف بن جاؤں۔ جسم میں پھرتی دی کہ خوشی پھدکتا پھروں، چھوٹے پروں میں پرواز کی تیز طاقت دی کہ انسانوں کی رفیق، ان کی ہم خصال، ان کی چہیتی بلی کے دستے برج سے بچوں۔ یہ تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ مجھے ایک چڑا بنایا ہے اور مجھے جسم میں طاقت دی، پھدکنے کی طاقت دی، میں پھدکتا ہوں، خوشی سے اپنے پر پھیلاتا ہوں، اور مجھے جو اڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کی وجہ سے میں بلی جو انسانوں کی بہت چہیتی ہے، یعنی پیاری ہے، تو اس کے ہاتھوں سے میں بچ جاتا ہوں کیونکہ میں اس کا شکار ہوں۔ تو جب بھی وہ مجھ پہ جھپٹتی ہے تو میں اڑ جاتا ہوں۔
جسم ایسا موضوع دیا، موضوع مناسب کو کہتے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا، نہ اتنا بڑا کہ شاہین اور باز مجھ پر جھپٹیں جیسے وہ کبوتر پر جھپٹتے ہیں. ٹھیک ہے، شاہین اور باز کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہی عقاب کو کہتے ہیں، جسے آپ انگلش میں ایگل کہتے ہیں. نہ اتنا چھوٹا کہ اشراط الارض کی طرح بالکل حقیر ہو جاؤں اور کوئی مجھے دیکھے ہی نہیں. آواز کیسی اچھی، چوں چوں چڑ چوں کہ آپ کے نزدیک اگر یہ خوش آئند نہ ہو، خوش آئند خوش کرنے والی یا خوشی دینے والی، تو نہ صحیح میں تو خوش ہوں کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن میرے ننھے دل کی خوشی اور طمانینت ظاہر کرنے کے لیے یہ بہت کافی ہے. طمانینت کہتے ہیں سکون کو. چوں چوں چڑ چوں. شکر ہے خدا کا کہ اس نے بلبل کا ترانہ شیریں، ترانہ کہتے ہیں نا نغمے کو، شیریں میٹھا، اور نالہ رنگیں، نالہ کہتے ہیں دکھ میں گائے جانے والے گانوں کو. ٹھیک ہے، تو بلبل کا رونا بھی کہتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے نہیں دیا ورنہ صیاد اور قفس. مشہور ہے بلبل کا نالہ. صیاد اور قفس، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، قفس کہتے ہیں پنجرے کو. میرے رفیق ہوتے، میرے دوست ہوتے، یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بلبل کی طرح بنایا ہوتا تو یقیناً میں بھی پنجرے میں قید ہی رہتا اور پھر دکھی گانے گاتا رہتا جیسے بلبل مشہور ہے. بیوقوف بلبل کو دیکھیے. اب یہاں اس نے بلبل کی برائیاں کرنی شروع کر دی ہیں کہ قفس میں بیٹھ کے بھی گاتی ہے اور اپنی اسارت پر، اسارت کہتے ہیں گول گول چکر کاٹنے کو، گھومنے کو، بے قرار ہو کے گھومنے کو. درد انگیز نہیں، دل آویز نالے کرتی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا قید میں ہوتی ہے اور چکر کاٹتی رہتی ہے، اور چکر کاٹتے ہوئے یہ دکھی گانے کے بجائے خوشی کے گانے گاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا رونا بھی خوشی کا رونا ہے، اور یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اس کی اسیری کو اور بڑھاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتی کہ جب یہ دکھی بلبل کو بہت سارے لوگ قید کرتے ہیں نا، تو جب وہ قید میں ہوتی ہے نا تو بلبل جو گانے گاتی ہے نا، جو وہ بولتی ہے دکھ میں، وہ اس کے رونے دھونے کو بھی پسند کیا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگ اس کو اور پسند کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ ہمیشہ کے لیے قید میں رکھ لیتے ہیں. گلو گلچیں کا گلا بلبل ناشاد نہ کر، تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث. ٹھیک ہے، گلچیں کہتے ہیں پھول توڑنے والے کو، گل کہتے ہیں پھول کو، گلا شکوہ کو کہتے ہیں بلبلیں ناشاد نہ کر. ناشاد، شاد کہتے ہیں خوش کو، اور ناشاد کسے کہتے ہیں جو خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں گلو گلچیں کے پھول اور پھول توڑنے والے کا گلا بلبل اب اس وقت ناخوش ہو کر نہ کر. تو گرفتار ہوئی، یعنی تم اس لیے گرفتار ہوئی یا قید میں ہوئی کہ تمہاری صدا بڑی خوبصورت ہے جو کہ تم دکھ کی حالت میں لگاتی ہو. اگر ذرا بھی عقل ہوتی قفس میں پہنچتے ہی خاموش ہو جاتی، اس وقت تک خاموش رہتی کہ یہ قفس کھلتا یا پھر موت آ جاتی، یا قفس کھلتا یا پھر موت آتی. یہ مشورہ دے رہا ہے بلبل کو کہ تم نے جو نالے جو ہیں دکھی گانے گا گا کے نا لوگوں کو اپنا وہ کر لیا ہے، یعنی لوگ متاثر بڑے ہوتے ہیں تم سے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھ لیتے ہیں. تو اگر قید سے جان چھڑانی ہے تو اس کا فارمولہ وہ اس کو بتا رہا ہے، چڑا بلبل کو، کہ تمہیں چاہیے، میرا مشورہ ہے تمہیں کہ جب تمہیں کوئی قید کرے نا تو تم چپ ہو جائے کرو، بولو ہی نہ، کیونکہ تمہاری زبان ہی تمہارے لیے ایک مصیبت ہے. میں اڑتا ہوں، بھدکتا ہوں، دانے چگتا ہوں، مگر الحمدللہ کسی کو آزار نہیں دیتا. آزار تکلیف کو کہتے ہیں. خدا کی زمین سب کے لیے اور اس کے دانے سب کے لیے ہیں. یہ فلسفہ قدرت نے مجھے سمجھا دیا ہے، اور اس لیے میں سب سے کہتا ہوں آؤ اور کھاؤ اور خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. سبحان اللہ. جہاں بہت سے دانے ہوئے ہم اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ پہنچے، پھر وہاں اگر اور مخلوق چگ رہی ہے تو میں معترض نہیں ہوتا. معترض یعنی ان پہ میں اعتراض نہیں کرتا. کبوتر ہوں، مینائیں ہوں، فاختائیں ہوں، سب کو صلاح عام ہے. صلاح عام یعنی مشورہ کھلا دیتا ہوں میں، سب ساتھ آئیں اور کھائیں. میں عقل کھرا نہیں. عقل کھرا ہوتا ہے کہ بد مزاج یا لڑنے جھگڑنے والا یا الگ ہو کے رہنے والا. تنہا خوری میری عادت نہیں، یعنی کہ خود میں خوشیاں نہیں سمیٹتا، میں چاہتا ہوں میرے جیسے پرندے بھی ان خوشیوں میں شامل ہوں. حضرت انسان کی بعض باتوں پر مجھے بے ساختہ ہنسی آتی ہے. ک چوں چڑ چوں، یہ ان کی آوازیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اسی طرح ہی ہیں. کس قدر مغرور مگر سادہ لو جنس ہے. یہ انسانوں کی تعریفیں بیان کر رہا ہے اپنے حساب سے. میرا نام کنج خشک خانگی رکھا ہے، یعنی جب انسان کے یہ گھونسلے جن سے میں آج کل کنج
کنش کے خانگی جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی چڑیا، یعنی جب انسان کے یہ گھونسلے جس میں وہ آج کل رہتے ہیں، یعنی انسانوں کے گھر نہ تھے اور وہ بہائم کی طرح غاروں اور کنوؤں میں رہتے تھے، تو میں نہ تھا، میرا گھونسلہ نہ تھا، یہ کیا اب میں سوائے ان کے گھونسلوں کے کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا؟ اب بھی چمن صحرا، مرغار، وادی، درخت، جھاڑی میرے گھونسلوں کے لیے ویسے ہی موجود ہیں جیسے انسان کے گھونسلے۔ یہ ساری بات کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑے مغرور سمجھتے ہیں، اور ہم چڑا چڑی جو عام جو گھروں میں ہوتے ہیں اسے عام گھر کی چڑیا کی حیثیت دی جاتی ہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی نظر میں، لیکن ہم اپنے حال میں مست ہیں اور ہمیں گھر بنانے کے لیے بہت آزادی ہے، ہم تو کہیں کسی بھی خوبصورت وادی میں جا کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، انسانوں کے بدصورت گھروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہم یہاں نہ بھی گھونسلے بنائیں تو تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ میں تو ان کے اس بے ہنگم یعنی بے ڈھنگے، بے ترتیب موٹے جھوٹے گھونسلوں میں اپنا گھونسلہ صرف اس لیے بناتا ہوں کہ یہاں رہ کر ان کی اس ریاکار مخلوق کے کرتوتوں کا اچھی طرح مشاہدہ کروں اور پھر اپنے ہم جنسوں میں بیٹھ کر ان خود بینوں، ان بے وقوفوں مغروروں کے اوپر ہنسوں۔ اگر میں انہیں انسان خانگی کہوں تو زیادہ زیبا ہے، مناسب ہے، یعنی اچھا ہے میرے نزدیک۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا مجھے عام مخلوق کہیں گے، میں خود ان کو ایک عام سی مخلوق کہتا ہوں، ذرا اپنے گھروں کی حالت دیکھیں، یہ کیسے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی آزادی رکھی ہے، ہم تو کسی بھی خوبصورت جگہ جا کے گھر بنا سکتے ہیں، یہ انسان اپنی حالت دیکھیں کہ ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں انہیں گھر میں رہنے والے انسان کہوں تو پھر میرے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ پھر ان کے گھونسلوں کا حال سنیے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اونچا ہے، ایک نیچا ہے، یہ کیوں؟ مساوات کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے جی انسانوں کے گھروں میں تو ترتیب ہی کوئی نہیں ہے، کسی نے بہت بڑا گھر بنا رکھا ہے تو کسی نے بالکل ہی چھوٹی سی جھونپڑی رکھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھونسلوں کے اندر کے خش و خاشاک جنہیں انسان کیا کہتے ہیں بھول گیا، ہاں، میز، کرسی، فرش، فروش مختلف رنگوں کے ہوں، کیونکہ میں بھی کہیں سے تاگا، کہیں سے تنکا، کہیں سے پتا لا کر اپنا گھونسلہ بناتا ہوں، لیکن بڑائی چھوٹائی کیوں ہے؟ ہاں یہ خیال نہیں رہا تھا، اس کی وجہ معلوم ہوئی، میں نے دیکھا ہے چھوٹے گھونسلے والا انسان بڑے گھونسلے والے انسان کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ انسانوں میں بالکل بھی مناسب اور بالکل بھی برابری کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا جاتا، ان کو اپنے گھر بالکل ایک جیسے بنانے چاہیے سب کے، نہ کوئی بڑا گھر بنائے نہ کوئی چھوٹا بنائے، ایک جیسے سب کے گھر ہونے چاہیے۔ کہتا ہے میں بھی تنکے پتے اور مختلف کانے وغیرہ لا کر ان سے اپنا گھر بناتا ہوں، یعنی گھونسلہ بناتا ہوں، اس کے رنگ شنگ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے کہ بھی وہ رنگت میں تبدیلی آ سکتی ہے چیزوں کی، اور انسان یہ جو یہاں پہ لفظ آیا تھا نا خس و خاشاک جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے گھر میں یہ جو فضولیات اس نے فرنیچر وغیرہ کو کہہ رہے ہیں اکٹھی کی ہوتی ہیں اور گھر کا جو سامان ہوتا ہے، چلو اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کم از کم بلڈنگ ان کی جو ہے، جو یہ بلڈ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، یہ تو ایک جیسے ناپ کے ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں ایک عجیب میں نے چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا گھر بنا لیتا ہے تو چھوٹے گھر والے آدمی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خام میں اس سے مروب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم پرندوں میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کمپیریزن کرے کہ انسان بہت جلدی کسی دوسرے کی دولت سے مروب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی یہ ایک عادت کے بارے میں بتایا ہے کہ بھئی چھوٹے گھروں والے جو ہیں وہ بڑے گھروں والوں کو سلام کرتے پھرتے ہیں اور ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، کس قدر بے غیرت مخلوق ہے، یہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں۔ میں نہ اپنے ہم جنس کی اور نہ اپنے کسی غیر جنس کی خدمت کرتا ہوں۔ ہم جنس انہی کی نسل کے لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشیز ہوتی ہیں، اور پھر غیر جنس والے کون ہوتے ہیں؟ جو دوسری قوم سے، جیسے مثال کے طور پہ یہ چڑا ہے تو طوطا، ٹھیک ہے، عقاب وغیرہ۔ تو کہتے ہیں میں اپنی تو چھوڑو، اپنی قسم تو چڑیوں والی قسم تو چھوڑو، میں تو کسی دوسری قسم کے بھی پرندے ہوں تو ان کی بھی خدمت کبھی نہ کروں، نہ ان کی بات مانوں۔ کیوں میں غلامی کروں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے؟ اگر مار پیٹ ڈالو تو خدمت نہ کروں، اور کیوں کروں؟ اللہ کے فضل سے ہم سب مساوی یعنی کہ برابر ہیں، کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو۔ اپنے بال بچوں کے سوا کسی کی خدمت کرنا، کسی کے گھونسلے پر جا کر دریوزہ گری کرنا۔ دریوزہ گری ہوتا ہے بیٹا فقیری، بھیک مانگنا،
آر کی بات ہے بری بات ہے، ننگ کی بات ہے یعنی اپنے آپ اپنی عزت گنوانے کی بات ہے، مگر انسان وہ مدعی عقل احمق جو اپنے تئیں درس آموز قدرت خیال کرتا ہے اس نقطے کو نہیں سمجھتا۔ اچھا بچوں، یہ آپ کو اس کی نا سلیس وغیرہ بھی آتی ہے نا، تو اس میں سے جو پیراگراف یہ والا خاص طور پہ جو میں ابھی پڑھی ہوں نا، یہ اس کی سلیس آپ کو آئے گی اور تشریح کرنی جسے کہتے ہیں، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہیں پر سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریاکاری کہتے ہیں نمود و نمائش کو، دکھاوے کو، کہنا کچھ کرنا کچھ، اور حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے اور مشکل میں ڈال لیتا ہے۔ جب اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تو وہ پھر بھی اپنے معاملات کو بہت بڑھا لیتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے اور یہ دکھانے کے لیے کہ میں ان سے آگے ہوں۔ ہائے ریاکار انسان، اس نے ایک لفظ نکالا ہے اور اس پر اسے بہت ناز ہے۔ کہتا ہے سوائے میرے کسی میں حیا نہیں، سب جاندار سوائے انسان کے بے حیا ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ انسان ایسے کہتے ہیں۔ حیا اور شرم کا احساس صرف مجھ میں ہے، اور ڈینگ مارنے والی مخلوق۔ ڈینگ مارنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ بڑی بڑی باتیں کرنا جن میں حقیقت کوئی نہ ہو۔ بس جسے تو حیا کہتا ہے وہ ریاکاری ہے۔ تو یہ آگے سے کہتا ہے چڑا کہ تم جسے حیا کہتے ہو نا، جسے غیرت یا شرم کہتے ہو، وہ ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم شادی بیاہ کے موقع پر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنی عزت جسے ہم وہی والی حیا کی بات کریں نا، کہ جسے ہم اپنی مصنوعی عزت کو رکھنے کے لیے نا بہت زیادہ اپنی اوقات سے باہر ہو کے نا خرچہ کر دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اس کا قرض اتارنے پہ لگ جاتی ہے اور بہت تکلیف دیکھنی پڑتی ہے لوگوں کو، بعض لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پڑ جاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے اس ناپاک مخلوق کو ٹھونگے مار مار کر مار ڈالوں، ٹھیک ہے۔ لو تم سے باتیں کرنے میں میں بھول گیا کہ مجھ پر فرائض پدری ہیں۔ فرائض پدری یعنی میرے بچے بھی بیٹھے ہیں گھر بھوکے، میں انسانی باپوں کی طرح نہیں، یعنی باپ والے فرائض، کہ اگر اکثر اپنے عیش میں اپنے بال بچوں کا خیال تک نہیں کرتے بلکہ بعض ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، نان و نفقہ بھی نہیں دیتے۔ میں ایسا بے غیرت نہیں، جب ان بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب میں ہوا ہوں تو جب تک خود نہ اڑ سکوں میں خود بھوکا رہوں گا مگر ان کا پوٹا بھروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسانوں کی طرح بے غیرت نہیں ہوں، کیونکہ انسانوں میں بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اسی طرح ہی لاوارث چھوڑ کر یا ان کی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال کر خود نکل جاتے ہیں، صرف اپنے عیش و آرام کا خیال رکھتے ہیں، خود اچھا کھا لیتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن میں تو ایک غیرت مند باپ ہوں اور مجھے اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے۔ پوٹا کہتے ہیں نا، یہ ان کا جو میدا ہے، سٹمک، اپنے سٹمک کو یہ پوٹا کہتے ہیں نا جانوروں پرندوں کے اندر جو ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے جی کہ میں تو ان کو خوراک دوں گا۔ بڑی دیر ہو گئی، وہ چونچ کھولے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، یعنی میرے بچوں نے اب چونچیں کھولی ہوئی ہوں گی اور مجھے کھانا دینا ان کو۔ ہاں ذرا مجھے دانے یا روٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر تو ڈال دو۔ آہا تم نے میری خواہش پوری کی۔ یہ انسانوں کو اب کہہ رہے کہ اب مجھے فٹافٹ گولیاں بنا کر ڈال دو۔ آہا تم نے میری خواہش پوری کی، شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے پوٹوں کو بھی ہمیشہ بھرا رکھے۔ لو اب جاتے ہیں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں پھر سے اڑ گئے۔ خیالستان، ان کی جو کتاب خیالستان ہے یہ اس میں سے لیا گیا ہے پیراگراف تو نہیں ہے، یہ پوری تقریباً کہانی ہی ہے، افسانہ ہے یہ ایک مکمل۔ یہ اسی سٹائل میں لکھتے تھے، ان کا یہی سٹائل تھا۔ اچھا یہاں پر آپ آ جائیں گے پیج نمبر 27 پہ، آپ دیکھیں گے تو افسانہ کے نام سے نا 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصراً دلچسپ واقعاتی لحاظ سے زندگی کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے، یعنی طویل لمبا اتنا ہوتا ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے اندر نا چھوٹی سی بات کے اندر بہت بڑی بات، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ذو معنی الفاظ کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن ان کے معنی ایک سے زیادہ ہوں۔ بعض اوقات ان میں سے ایک معنی مونس جبکہ دوسرا مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قلم لکھنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ اور پودے کی قلم، ٹھیک ہے۔ یہ ذو معنی الفاظ جو انگلش میں بھی جیسے آپ کرتے ہیں کہ بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے استعمال مختلف ہوتے ہیں۔ کوئلے یا سونے کی کان ہو اور آپ لوگوں کا جو کان، جو آپ کا جو اعضاء ہے، جو آپ کے جسم کا ایک حصہ آپ کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں، اور یہ میں نے تشریح آپ کو باتوں باتوں میں ہی کروا دی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ آپشنز وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ کر لیں گے۔ اور اس کو آپ آ جائیں معنی کی طرف، تو معنی بھی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے ہیں۔ مانوس ہونا، پیار محبت میں کسی سے تعلق رکھنا، بہت زیادہ پیار ہو جانا،
یہ کنش کے خانگی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں گھر کی چڑیا کو، ٹھیک ہے. پھر آپ کا آتا ہے دست برد، لوٹ مار کو کہتے ہیں. حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں. دریوزہ گری، بھیک مانگنے کو کہتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جا کر مانگنا. خوش آئند کہتے ہیں جو خوشی دینے والی چیز ہو، اچھی لگنے والی ہو. گلچی، پھول توڑنے والے کو کہتے ہیں. ترانہ شیریں، میٹھے نغمے کو کہتے ہیں. فرائض پدری، باپ کے فرائض کو کہتے ہیں. نالۂ رنگین، خوش دکھ کے عالم میں خوشی کا گیت گانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بلبل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ذکر کیا ہے. پھر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں چڑے نے حضرت انسان کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے. تو چڑا اپنا چھوٹا سا گھونسلہ کہاں بناتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، یہ آپ اس میں سے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے اس کو اتنی اچھی طرح آپ کو پڑھایا ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈھونڈ لیں گے. تو میں ان چیزوں پر زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی، تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.